تمام ممکنہ رشتوں کو قربان کیا کرا، تمام ممکنہ رشتوں، اس میں خاندان بھی ہے اور اصحاب بھی ہیں. اور یہاں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اصحاب باوفا ہونے کیسے چاہیے. یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شب عاشور امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم پر سے بیعت اٹھا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود جسے جانا ہے چلا جائے، مگر اس کے باوجود بھی اصحاب کا رکنا، قیام کرنا اور خدا کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے مواقع پر بڑے بڑے بہادر بھی جو ہے وہ گھبرا جایا کرتے ہیں، کیونکہ سامنے موت نظر آ رہی ہے، فتح کے امکانات نہیں ہیں، ظاہری فتح کے امکانات نہیں ہیں، جان کی قربانی ہے. تو ایسے عالم میں لوگ گھبرا کے بھی چلے جاتے ہیں. اور پھر جو شرعی مجبوری ہے وہ بھی اٹھائی جا رہی ہے. ایک تو شرعی مجبوری ہوتی ہے کہ جی آپ بیعت میں ہیں، لیکن شرعی مجبوری بھی امام حسین نے ساری پابندیاں انسان کو آزاد کر دی. اس آزادی کے ملنے کے بعد بھی حسین کے ساتھ قیام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصحاب باوفا کیسے ہوتے ہیں یہ دنیا کو بتا دیا جائے. اسی طرح خاندان باوفا کیسا ہوتا ہے یہ دنیا کو بتایا جائے. اور یہی وہ ساری چیزیں جب ان کا اجماع ہوتا ہے تو پھر وہ صرف شہادت نہیں رہتی بلکہ شہادت عظمیٰ پر فائز ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ زیارات میں یہ اصحاب حسین کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے یا لیتنی کنت معکم فافاز فوزا عظیما. اگر ہم بھی اس وقت ہوتے تو اس فوز عظیم پر ہم فائز ہوتے. تو اس نظریے سے اگر دیکھا جائے تو یہ قربانی عظیم ترین قربانی ہے، کیونکہ یہ وہ قربانی ہے کہ جو نبوت کی قربانی پر سبقت لے گئی ہے. اسی لیے اب کائنات میں اس سے نہ گزشتہ میں اس سے بڑی کوئی قربانی ہوگی نہ آئندہ میں بھی. اور اس کو اس تناظر میں بھی دیکھیں کہ جب خدا نے یہ کہا ہے کہ آپ امت وسطیٰ ہے، تو وسطیٰ سے مراد یہ ہے کہ پچھلے والوں کو بھی آپ ریپرزینٹ کریں گے، اگلے والوں کو بھی آپ ریپرزینٹ. تو یہیں سے یہ نقطہ نظر آتا ہے کہ اب کربلا شہادت کے اس مقام پر ہے کہ آنے والے اس سے درس تو لے سکتے ہیں لیکن اس کے مقابل نہیں آ سکتے. جہاں جہاں پہ بھی ظلم کے خلاف قوت کشید کریں گے اس سے، وہ آپ کربلا ہی سے. بہت شکریہ. ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، گفتگو کو سلسلہ آگے بڑھائیں.